ایک زمانے میں ایک غریب برہمن اور اس کی غریب بیوی رہتے تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ اکثر اوقات وہ دن کے وقت بھوکے رہتے، رات کے کھانے میں جنگلی جڑی بوٹیوں کو کھا کر ہی اپنا گزارا کیا کرتے۔ ایک دن برہمن جب جنگل میں جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے میں مصروف تھا تو اس کی نظر اوبرجین یعنی بینگن کے پودے پہ پڑی۔ اس نے سوچا کہ یہ ان کے کھانے کے کام آئے گا۔ اس نے اس کو کھودا اور گھر جا کر اسے اپنے گھر کے کاٹیج کے دروازے پہ لگا دیا۔ وہ ہر روز پودے کو پانی ڈالتا اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتا تھا۔ جلد ہی پودا بڑھ گیا۔ اس میں ناشپاتی جتنے بڑے، چمکتے ہوئے، جامنی اور خوبصورت سے پھل پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بینگن غیر معمولی طور پر بڑا ہوتا گیا۔ بھوڑے نے اسے توڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسی پودے پہ لٹکنے دینا بہتر سمجھا۔ جب ایک دن گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا تو برہمن نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی ہمیں اس کو پکا لینا چاہیے، جاؤ اسے رات کے کھانے کے لیے تیار کرو۔ چنانچہ برہمن کی بیوی نے چھری لی اور وہ پودے کے قریب گئی۔ جب اس نے بینگن کو پودے سے الگ کیا تو ہلکی سی آہ سنائی دی، لیکن جب وہ بینگن کو چھیلنے بیٹھی تو اس نے ایک آواز بالکل واضح طور پر سنا، خیال رکھنا او باہ کرم، خیال رکھنا ورنہ یہ چاقو مجھ میں گھس جائے گا۔ بوڑھی عورت سے جتنا ہو سکا وہ اسے اتنی ہی نرمی سے کاٹنے لگی، وہ یہ سوچتے ہوئے کہ کسی نے اس کے اوپر جادو کر رکھا ہے۔ جب اس نے بینگن کو اچھے سے چھیل لیا تو اس میں سے جامنی ساتن میں ملبوس ایک خوبصورت سی لڑکی باہر نکلی۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن وہ خوش بھی تھے کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اس کو گود لینے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ لاڈ اور پیار سے پالا۔ وہ اسے پیار سے شہزادی اوبرجین کے نام سے بلاتے تھے کیونکہ وہ شہزادی کی طرح نرم اور نازک تھی۔ برہمن کی جھوپڑی کے کچھ میل کے فاصلے پر ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک خوبصورت سی بیوی تھی اور 7 جوان بیٹے تھے۔ ایک دن محل کی نوکرانی برہمن کی جھوپڑی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے اس خوبصورت سی شہزادی کو دیکھا۔ وہ جلدی محل گئی اور ملکہ سے کہا کہ ایک قریب ہی جھوپڑی میں ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی رہتی ہے۔ اگر بادشاہ نے اسے ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا تو وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا۔ ملکہ اپنے آپ سے زیادہ خوبصورت ہونے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ذہن میں اس خوبصورت سی لڑکی کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی اگر اس لڑکی کو ایک مرتبہ وہ اپنے محل بلوا لے تو باقی کا کام آسانی سے ہوگا، کیونکہ وہ ایک جادوگرنی تھی اور ہر طرح کے جادو سیکھتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے محل کی نوکرانی کے ہاتھ یہ پیغام پہنچایا کہ ملکہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے اور اسے محل آنے کی دعوت دی۔ اوبرجین کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا اور وہ ملکہ کی باتوں پر آ کر محل پہنچ گئی۔ ملکہ نے ظاہر کیا جیسا کہ وہ اوبرجین کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی ہو۔ تب ملکہ نے کہا کہ تم بادشاہوں کے گھر رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، اب تم ادھر ہی رہو گی اور آج سے تم میری بہن ہو۔ اوبرجین کو شاہی لباس مہیا کیا گیا اور ان دونوں نے ایک ہی کپ میں دودھ پیا، کیونکہ وہاں کا رواج تھا کہ اگر 2 شخص مان لیں کہ وہ آپس میں بہن ہیں تو انہیں ایک ہی گلاس میں دودھ پینا پڑتا تھا۔ دوسری طرف ملکہ نے اوبرجین کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا تھا کہ اوبرجین کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی پری ہے، اس لیے وہ جانتی تھی کہ اسے اپنا جادو بہت ہی محتاط انداز میں کرنا ہوگا۔ اگلی ہی رات ملکہ نے شہزادی کے اوپر طاقتور جادو کرتے ہوئے کہا کہ شہزادی بتاؤ تمہاری جان کس میں ہے؟ شہزادی نے جواب دیا آپ کے بڑے بیٹے میں ہے، اگر اسے مار دو
تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اگلی ہی صبح چلاک ملکہ وہاں گئی جہاں اس نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تھا۔ ملکہ نے نوکرانی کو اوبرجین کے کمرے میں بھیجا اس امید پر کہ اوبرجین مر چکی ہے، لیکن نوکرانی نے آ کر جواب دیا کہ شہزادی زندہ، صحیح سلامت اور خیریت سے ہے۔ پھر ملکہ خون کے آنسو روئی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا جادو اتنا مضبوط نہیں تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو بلا وجہ مار ڈالا ہے۔ بہرحال اگلی ہی رات ملکہ نے اوبرجین کے اوپر ایک اور سخت جادو کیا اور کہا، سچ بتاؤ شہزادی اوبرجین، تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ سوئی ہوئی شہزادی نے جواب دیا کہ آپ کے دوسرے بیٹے میں ہے، اگر اسے مار دو تو میں بھی مر جاؤں گی۔ چنانچہ مکار ملکہ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ شہزادی کمرے میں جب نوکرانی بھیجی کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ شہزادی مر گئی ہے یا زندہ ہے، تو نوکرانی نے آ کر وہی جواب دیا کہ شہزادی زندہ ہے، صحیح سلامت اور خیریت سے ہے۔ ملکہ رونے لگی کیونکہ اس بار بھی اس نے اپنے سگے بیٹے کو بلا وجہ قتل کر ڈالا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے مضبوط منصوبے کو ترک نہیں کیا۔ اگلی رات پہلے سے بھی زیادہ مضبوط جادو کرتے ہوئے اس نے شہزادی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ سوئی ہوئی شہزادی نے جواب دیا کہ آپ کے تیسرے بیٹے میں ہے، اگر اسے مار دو تو میں بھی مر جاؤں گی۔ لیکن وہی ہوا، نوجوان شہزادہ اپنی ظالم ماں کے ہاتھوں مارا گیا اور شہزادی پہلے کی طرح صحیح رہی۔ کچھ روز یہی چلتا رہا، یہاں تک کہ 7 نوجوان شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ ملکہ اب شدید غم اور غصے میں تھی کیونکہ اس نے اپنے 7 جوان بیٹوں کو بلا وجہ قتل کر رکھا تھا۔ اس بار ملکہ نے سارے طاقتور جادو کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کا جواب پوچھا اور اوبرجین اس کا جواب دینے میں مجبور ہو گئی اور کہنے لگی، دور دریا میں ایک سبز اور سرخ مچھلی ہے، اس کے اندر ایک شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کے اندر ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کے اندر 9 لاکھ کا ہیرا ہے، اگر تم اسے پہن لو تو میں مر جاؤں گی۔ ملکہ مطمئن ہو گئی اور سبز اور سرخ مچھلی کی تلاش میں لگ گئی۔ چنانچہ جب بادشاہ ملکہ سے ملنے کے لیے آیا تو ملکہ خون کے آنسو رونے لگی۔ بادشاہ نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ ملکہ نے بتایا کہ اس کا دل 9 لاکھ کے ہار کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، لیکن یہ ملے گا کہاں؟ ملکہ نے شہزادی اوبرجین کے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا، دور دریا میں ایک سبز اور سرخ مچھلی ہے، اس کے اندر ایک شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کے اندر ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کے اندر 9 لاکھ کا ہار ہے۔ بادشاہ ایک بہت ہی مہربان آدمی تھا، وہ اپنے 7 جوان کے بیٹوں کی موت کی وجہ سے دلی طور پر غم زدہ تھا۔ اس کو اس قدر پریشان دیکھ کر اور اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے سلطنت کے تمام ماہی گیروں سے اس مچھلی کی تلاش کرنے کو کہا۔ چنانچہ تمام مچھیرے کام پہ لگ گئے اور جلد ہی ملکہ کی خواہش پوری کر دی گئی۔ ملکہ نے وہ ہار نکال کر فوری طور پر پہن لیا۔ شہزادی جانتی تھی کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، چنانچہ وہ اداس ہوتے ہوئے اپنے والدین کی جھوپڑی میں آئی اور اپنی موت کے بارے میں کہنے لگی کہ نہ تو میرے جسم کو جلایا جائے نہ ہی دفنایا جائے، مجھے خوبصورت سا لباس پہنا کر نرم اور ملائم بیڈ پر لٹا دیا جائے اور اس بیڈ کو کسی جنگل پہ رکھ دیا جائے اور مجھ میں تھوڑے پھول بکھیر دیے جائیں اور میرے چاروں گرد ایک مٹی کی دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ غریب والدین یہ سب سن کر رونے لگے اور اسے یقین دلایا کہ جیسے تم کہو گی تمہارے خواہش کے مطابق ہی ہوگا۔ چنانچہ جب شہزادی کی موت ہوئی تو اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا اور آس پاس پھول بکھرے ہوئے اور چاروں طرف مٹی کی دیوار کھڑی کی ہوئی تھی۔ جب ملکہ نے نوکرانی کو برہمن کے گھر پہ بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کیا شہزادی مر گئی ہے، تو وہ آ کر کہنے لگی کہ وہ مر تو گئی ہے لیکن نہ ہی وہ دفنائی گئی ہے نہ ہی جلائی گئی ہے، وہ شمال کی طرف ایک جنگل میں پڑی ہے، پھولوں سے بکھری ہوئی، خوبصورت لباس میں اور چاند کی طرح خوبصورت۔ ملکہ اس جواب سے مطمئن نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا تو اس لیے اسے مطمئن ہونا پڑا۔ بادشاہ جو اپنے 7 جوان بیٹوں کے لیے غمگین تھا،
وہ اس غم کو دور کرنے کے لیے روزانہ شکار پہ جایا کرتا تھا۔ اس لیے ملکہ کو ڈر تھا کہ کہیں بادشاہ شکار کرتے کرتے مردہ شہزادی یعنی اوبرجین کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ جب بادشاہ شکار سے واپس محل آئے تو ملکہ نے کہا کہ آپ شمال کی طرف شکار کرنے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ ایک چڑیل ہے جو وہاں سے گزرنے والے راہی گیروں کو مار دیتی ہے، اور کہنے لگی کہ میں اب 7 جوان بیٹوں کو کھونے کے بعد میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ اگلے دن جب بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مشرق، مغرب اور جنوب کہیں پہ بھی اپنا شکار نہ ملا۔ چنانچہ وہ شکار کرتے ہوئے شمال کی جانب نکل گیا۔ جنگل میں گھومتے گھومتے اپنا راستہ بھول گیا اور ایسی دیوار کے پاس جا پہنچا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ اس دیوار کے اندر کیا ہے وہ چڑھ گیا۔ جب اس نے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کہ وہ ابھی ابھی سوئی ہو۔ یہ ناممکن لگ رہا تھا کہ وہ مر گئی۔ رات ہوتے ہی وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ صبح ہوتے ہی اپنا گھوڑا لیا اور شکار کے بہانے ظاہرین کو رخصت کر کے اپنے خوبصورت سی شہزادی کے پاس آ گیا۔ وہ ہر روز خوبصورت سی اوبرجین کو دیکھنے جاتا اور اس سے اٹھنے کی التجا کرتا، لیکن وہ کبھی جواب دیتی ہی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور سال اپنے اختتام میں آیا۔ تب اس نے ایک ننھا منا بچہ شہزادی کے پاس پڑا ہوا پایا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس بچے کو اٹھا کر وہ اپنی باہوں میں تھام کر سارا دن شفقت سے اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اور رات ہوتے ہی وہ اس کو اس کی مردہ ماں کے پاس لٹا دیا۔ کچھ عرصے بعد بچہ بولنا سیکھ گیا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، میری ماں رات کو زندہ ہو جاتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے جیسا کہ دن میں آپ میرا رکھتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ نے اس بچے کو حکم دیا کہ اپنی ماں سے پوچھو کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ بچے نے جواب دیا کہ جو 9 لاکھ کا ہار آپ کی ملکہ پہنتی ہے اس میں میری ماں کی جان ہے۔ رات کو جب ملکہ اسے اتار دیتی ہے تو میری ماں زندہ ہو جاتی ہے، لیکن ہر صبح جب ملکہ اسے پہنتی ہے تو میری ماں مر جاتی ہے۔ بادشاہ کو اس بات سے بہت حیرانگی ہوئی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہزادی کے ساتھ ملکہ کا کوئی تعلق ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ آخر وہ کس کا بیٹا ہے۔ اگلے صبح بچے نے جواب دیا کہ ماں کہتی ہے میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کے 7 بیٹوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی مکار ملکہ نے میری ماں یعنی اوبرجین کی حسد میں اپنے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ بادشاہ اپنے بیٹوں کے بارے میں سنتے ہی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اپنی ماں سے پوچھو اس بدکار ملکہ کو کس طرح سزا دی جائے اور وہ ہار کس طرح سے برآمد کیا جا سکتا ہے۔ اگلی صبح بچے نے جواب دیا کہ میں وہ واحد شخص ہوں جو ہار واپس لا سکتا ہے، اس لیے جب آپ رات محل جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ چنانچہ بادشاہ اس بچے کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور تمام درباریوں اور وزیروں سے کہا کہ یہ اس کا وارث ہے، اور یہاں ملکہ اپنے بیٹوں کو قتل کرنے کا سوچتے ہی حسد سے پاگل ہو گئی اور لڑکے کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا، اور اس مقصد کے لیے پرکشش مٹھائیاں تیار کی۔ بچے کو پیار کرتے ہوئے مٹھی بھر مٹھائی دی اور اسے کھانے کو کہا، اور بچے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا جب تک وہ اسے کھیلنے کے لیے وہ چمکدار ہار نہیں دے گی جو اس نے پہن رکھا تھا۔ اسے مٹھائی کھلانے کے لیے آمادہ کرنے پر اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جادوگرنی ملکہ نے وہ 9 لاکھ کا ہار اتار کر اس بچے کو دے دیا۔ بچہ ہار اتارتے ہی تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ کوئی محافظ اسے پکڑ نہ پایا۔ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا، یہاں تک کہ یہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں خوبصورت سی شہزادی اوبرجین سو رہی تھی۔ بچے نے شہزادی کے اوپر ہار پھینکا تو شہزادی پہلے سے بھی خوبصورت ہو کر اٹھی۔ بادشاہ نے التجا کی کہ اسے وہ اپنی دلہن بنا کر اپنے محل لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن اوبرجین واپس محل جانے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ملکہ اس کو اور اس کے بیٹے کو قتل کر دے گی، جیسے کہ اس نے اپنے تمام بیٹوں کو کر ڈالا تھا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ محل کی چوکھٹ پر کھڈا کھدوا کر اس میں زندہ سانپ اور بچھو بھر دے اور بدکار ملکہ کو اس میں زندہ دفن کر دیا جائے، تب ہی وہ ملکہ کی قبر پر چڑھ کر محل واپس آئے گی۔
چنانچہ بادشاہ نے ایک کھائی کھلوائی جس کو بچھو اور سانپوں سے بھر دیا۔ محافظوں نے ملکہ کو پکڑ کر اس کھائی میں پھینک دیا اور اسے زندہ دفن کر دیا گیا۔ پوپرجین اس بدکار ملکہ کی قبر سے چڑھ کر اتری اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگی۔